نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کاروبار میں ترقی کے لیے کتابوں میں ایک وظیفہ لکھا ہے۔ اس وظیفے پر بہت سارے لوگوں نے عمل بھی کیا ہے، بہت سارے لوگوں کو فائدہ بھی ہوا ہے، یعنی انتہائی مجرب وظیفہ ہے، اور جو شخص شرائط کا لحاظ رکھ کر اس پر عمل کرے گا انشاءاللہ اس کو بھرپور فائدہ ہوگا۔ اس وظیفے کے لیے 2 شرطیں ہیں۔ سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ آپ نمازوں کا اہتمام کریں گے۔ اگر نماز کا اہتمام نہیں کریں گے، نماز قضا ہوگی یا نماز نہیں پڑھیں گے تو اس وظیفے کا کسی قسم کا کوئی اثر نہیں ہوگا۔ تو اس کے لیے سب سے پہلا جو شرط ہے وہ یہ ہے کہ آپ نمازوں کا اہتمام کریں۔ دوسری شرط یہ ہے کہ آپ یہ وظیفہ حلال کاروبار کے لیے پڑھیں، حلال کاروبار میں ترقی کے لیے یہ وظیفہ پڑھیں۔ اگر کوئی شخص اس وظیفے کو حرام کاروبار کے لیے پڑھتا ہے تو پھر بھی اس وظیفے کا کوئی اثر نہیں ہوگا، بلکہ الٹا وبال اور نقصان ہونے کا خطرہ ہے۔ تو آپ ایک کام تو یہ کریں کہ نمازوں کا اہتمام کریں، دوسرا کام یہ کریں کہ آپ اس وظیفے کو حلال کاروبار کے لیے پڑھیں، اور تیسری چیز جو اس وظیفے کے لیے ہے وہ یہ ہے کہ وہ شرط تو نہیں ہے اور بہت زیادہ ضروری نہیں ہے، لیکن اگر آپ اس وظیفے سے بھرپور فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں تو تیسرا کام یہ کریں کہ آپ اپنے کاروبار جو آپ کر رہے ہیں اس میں ایک مقرر حصہ اللہ تعالیٰ کے لیے متعین کر دے، یعنی اگر مجھے اس کاروبار میں فائدہ ہوا اور مجھے اس کاروبار میں جتنا فائدہ ہوگا اس کا 5% یا 10% زکوٰۃ کی رقم کے علاوہ میں اللہ تعالیٰ کے راستے میں دوں گا، یعنی نفلی صدقہ آپ ادا کریں، اور اس کے ساتھ یہ وظیفہ جو میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ پڑھیں۔ اس سے اگر آپ کو فائدہ ہوتا ہے تو آپ دوسرے لوگوں کو بھی یہ وظیفہ بتائیں۔ بہت سارے لوگوں کو اس سے فائدہ ہوا ہے، اور اگر آپ کو فائدہ ہوتا ہے تو آپ بھی دوسرے لوگوں تک یہ وظیفہ پہنچائے، دوسرے لوگوں کو بتائے کہ وہ بھی یہ وظیفہ پڑھے ان شرائط کے ساتھ، کیونکہ حدیث شریف میں آتا ہے خیر الناس من ينفع الناس، لوگوں میں سے بہتر وہ ہے جو دوسرے لوگوں کو فائدہ پہنچائے۔ تو آپ بھی دوسرے لوگوں کو فائدہ پہنچانے کی غرض سے یہ وظیفہ آپ کو جب فائدہ ہو تب دوسرے لوگوں کو بتائیں۔ اور یہ جو وظیفہ ہے وہ سورہ مریم کی کچھ آیات ہیں وہ آپ پڑھیں گے، اور اس وظیفے کا جو طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ وَهُزِّي إِلَيْكِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ تُسَاقِطْ عَلَيْكِ رُطَبًا جَنِيًّا فَكُلِي وَاشْرَبِي وَقَرِّي عَيْنًا۔ یہاں تک آپ نے یہ وظیفہ پڑھنا ہے جو میں نے آپ کو بتا دیا، اور اس سے پہلے آپ نے یہ کرنا ہے کہ 1 مرتبہ درود شریف پڑھنا ہے، اور 313 مرتبہ یہ وظیفہ پڑھنا ہے، اور آخر میں بھی 1 مرتبہ درود شریف پڑھنا ہے۔ یہ وظیفہ آپ نے 3 دن تک، 7 دن تک یا 11 دن تک پڑھنا ہے، یعنی 3 دن تک آپ پڑھیں۔ اگر آپ کو کوئی ترقی کاروبار میں نظر آ رہی ہے تو پھر آپ اس کو چھوڑ سکتے ہیں، اور 3 دن کے علاوہ آپ 7 دن تک بھی اس کو پڑھ سکتے ہیں۔ اس طریقے سے 11 دن تک بھی اس وظیفے کو پڑھ سکتے ہیں۔